ارے نکنا یار تو سبن میں ٹھیک ہے تو پڑھنے واج. جب سبن نے کہی تو نور محمد بچارو مسلح پہ. جب مسلح پہ پہنچو اور تکبیر ہوگی تو ایک آدمی کہے پیچھے سے نک نورو نک ہاں ٹائم تھوڑی جلدی کریو نواز کجا ہونے قریب ہے. اگوان نے بیچارے نیت باندھی اللہ اکبر اور دماغ پہ یہ بوجھ سوار ہوگا ٹائم تھوڑو ہے. نیت باندھتے ہی خدا بہتر جانے سبحانک اللہم پڑھی گنا اور ڈائریکٹ انا آتینا کل کوثر الحمدللہ 100 کوش بھی بات سمجھ ماریے. جب پیچھے سے ایک لقمہ دے رہا ہے آنو کل الحمدللہ تو پڑھ لیں. جب نور محمد نے یہ دیکھا تین الحمدللہ نہ پڑھی تین پڑھوئی کہا ہے اور چوڑ بمبال ہوگو اور نیت توڑ کے واپس مڑ کے کہہ رہو بھائی نہ پڑھ رہی ہے سل نہ پڑھ رہی ہے سل. سمجھ میں آگے بات. تو آگے بڑھ کے امامت کرنا مائک پہ آ کر کوئی بات کہنا یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے. اچھوں کے پسین آ جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معصوم بچے اور بچیاں بے جھجک اپنا سیکھا ہوا سبق سنا رہے تھے نا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مدرسے کے مدرسین یہاں کی معلمات اور یہاں کے معلمین بچوں پر اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں نا بھائی محنت. میرے عزیز و بھائیوں یہ جو مدرسے ہیں مدرسہ یہ عربی کا لفظ ہے. مدرسہ کے معنی سبق دینے کی جگہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں درسگاہ اور ہندی میں کہتے ہیں پاٹھ شالہ اور انگلش میں کہتے ہیں اسکول. یہ مدرسہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خالص ہماری مذہبی اور دینی تعلیم ہوتی ہے جہاں مذہبی دینی تعلیم ہوتی ہے. اور ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد دنیا کمانا بالکل نہیں ہے نا بھائی. دنیا کمانا میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے ماں باپ مجھے مدرسے میں نہ ڈالتے مکتب میں نہ بھیجتے مجھے حافظ اور مولوی نہ بناتے اور میں ایک گریجویٹ ہوتا تو میں CSC کا سینٹر کھول کر کے 50,000 روپے ماہانہ کماتا کہ نہیں کماتا بتاؤ. لیکن ہم اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ نے ہم کو حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا. ہم اس پر آپ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں. اور جو قوم ہمیں مختصر سا ایک وظیفہ ایک تنخواہ دیتی ہے ہم اس پہ بہت قوم کے بھی اللہ رب العالمین کے بھی مشکور ہیں. تو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے اور اونچی تنخواہ لینا بھی نہیں ہے. مدارس اسلامیہ میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو تعلیم اور جو دینی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام ان کے بعد تابعین تابعین بزرگان دین سلف صالحین ان کے واسطے سے جو ہم تک یہ تعلیم پہنچی ہے ہم اس تعلیم کو آگے بڑھائیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے. بغداد کے اندر ایک مدرسہ چلتا تھا اور بادشاہ اس کا خرچہ اٹھاتے تھے اور 4,000 کے قریب بچے اس مدرسے میں اس زمانے میں پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ بادشاہ نے سوچا چلو بھائی دیکھتے ہیں کہ ملا جی کرتے کیا ہے مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں کیا سکھلاتے ہیں. بادشاہ آئے بھیس بدل کر کے اچانک آ گئے. آ کر کے تمام بچوں کو اور اساتذہ کو جمع کر لیا اور بادشاہ نے ایک بچہ کھڑا کیا بیٹا بتاؤ تم کیوں پڑھ رہے ہو کیا چاہتے ہو کیا مقصد ہے کیا تمہارا ٹارگیٹ ہے. تو اس بچے نے کہا کہ جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ایک بڑا سا بڑا ڈاکٹر بن جاؤں بڑی ایک ہاسپٹل کھولوں اور لاکھوں روپے کی آمدنی مہینے میں ہو جائے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا بیٹھو. دوسرے سے کہا تم بتاؤ کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ایک بڑا سا بڑا انجینئر بن جاؤں اور آفس میں بیٹھ کر کے لاکھوں روپے ماہانہ کماؤں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. تم بھی بیٹھ جاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے بہت سارے بچے کھڑے کیے اور ان کا جواب سب کا غلط تھا بالکل مقصد سے ہٹ کر تھا. تو بعد سے سوچنے لگے کہ اس مدرسے پہ بلڈوزر چلانا ہی بہتر ہے.
ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ نیت کسی کی بھی صحیح نہیں ہے. چلتے چلتے ایک بچہ کھڑا کیا, بیٹا تم بتاؤ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اس بچے نے کہا کہ جناب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ علم نبوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علم کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کا ذریعہ میں بنوں اور آگے تک اسے پھیلاؤں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ آج ہم یہ ارادہ کر چکے تھے کہ اس مدرسے پر بلڈوزر چلائیں گے, لیکن چونکہ ایک بچے نے اچھا جواب دیا, اس کی نیت اچھی ہے, ہم اس مدرسے کو صحیح سلامت رکھ دیتے ہیں. کون تھا وہ بچہ؟ وہ بچہ تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ, جن کی یہ سوچ تھی جس طریقے سے علم دین ہم تک آیا ہم اسے آگے تک پہنچائیں. تو میرے عزیزوں, ان میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد پہلے نمبر پہ اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس دین کو جو ہم تک پہنچا آگے تک اس کو پہنچانے والے بن جائے, یہی مقصد ہے. میرے عزیزوں, میں نے اس تعلق سے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا, ایک حصہ پڑھا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ لوگوں سے کہو, لوگوں سے کہہ دیجئے, الہ العالمین کیا کہوں, آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. بولو بھائی, پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, جس کی فضیلت ابھی ہمارے مہمان مکرم جس کی فضیلت بیان فرما رہے تھے, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ, اور جن کے سینے اللہ کے قرآن سے خالی ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات کس کی سمجھ میں آئے؟ انما یتذکر اولو الالباب. یہ بات صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم, جن کے دماغوں میں اچھی سوچ ہے, اچھے دماغ ہیں, اچھی سوچ و فکر ہے, وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ پڑھے لکھے ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے عزیزوں, ہم سب آج اس محفل سے کچھ نہ کچھ پلے گرے لگا کر کے جائیں گے اور یہ طے کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. بنائیں گے بھائی انشاءاللہ, حافظ قرآن بنائیں گے. یہ ہم طے کر کے جائیں گے. ہم کیوں انتظار کریں کہ میرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نظام الدین سے آئیں, دیوبند سے آئیں, سہارنپور سے آئیں, برکلی سے آئیں, جھرکا سے آئیں. ہم اپنے ایسے بچے تیار کریں گے جو ہمارے جنازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہے گا, لوگوں پیچھے سب بنا لو اور اپنے باپ کی نماز جنازہ میں خود پڑھوں. آپ یہ طے کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم جب دنیا سے جائیں گے تو میرے سرانے بیٹھ کر کے میرا بیٹا میرے لیے سورہ یاسین سنائیں گے, قرآن کریم کی تلاوت سنائیں گے. ہم یہ سب طے کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. کیوں کہ یہ حافظ قرآن ہر موقع پر ہمارے کام آتے ہیں. آتے نہیں آتے بھائی کام؟ آپ بتاؤ. ہر موقع پر ہمارے کام آتے ہیں. کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو جب مسئلہ اٹک جاتا ہے تو پھر وہاں علماء کی, حافظ صاحب کی, امام صاحب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور آپ یہ بھی طے کر کے جائیں گے آج کے بعد کہ اپنے علماء سے, حفاظ سے, علماء سے انشاءاللہ ہم محبت کریں گے. محبت, مجھے ایک بات یاد آئی. ایک نوجوان جو اسکول اور کالج میں پڑھتا تھا, اس کی شادی ہو کر آئی اور اس کے گھر میں آ گئی عالمہ. بول بند. لڑکا کالج میں پڑھنے والا, گھر میں لڑکی آ گئی, ان کی گھر والی مول پر عالمہ. تو زبان دونوں کی نہ مل پائی. ایک انگلش جانتا ہے, ایک عربی جانتی ہے. دونوں کو دل نہیں ملا اور یہ بچہ سوکھ کے اس کا لکڑ بن گیا, سوکھ کے. لیکن اس کا تعلق تھا امام صاحب سے. ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا, بیٹا نو بتا تو سوکھ کیسے رہو, تو سوکھ کیسے رہو؟ تیری گھر والی عالم آئی ہے, پڑھی لکھی آئی ہے اور بہت خوبصورت بچی ہے, اور پھر تو سوکھ کیسے رہو؟ نکنا جی مول صاحب کوئی بات نہ ہے, نکنا بتا کائیں لو سوکھ رہو. نک مول صاحب جب آپ نے پوچھ لی تو حجرے میں چلو, بھیتر ہوں بتاؤں گا. حجرے میں لے گو, اندر کی سانکل لگائی کہ بتا بیٹا کائیں لو سوکھ رہو.
सैकुल ने कही नुक मौल साहब मैं या हमारे सोच रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा तो पहले तालीम करे घरवाली। कहा कहे तालीम में नू कहे तेरे बाप को ढैला निकाल लो मेरो काम ना है, भैंस नुसानी करनी मेरो काम ना है, कुट्टी कूटनी मेरो काम ना है, तेरी माँ के लत्ता धोने मेरे काम ना, ये मेरो काम ना है, ये लिख रही किताब में। बात समझ मारिए। और ये खुदा तक सोड़ाने सही है ये बात, ये बिल्कुल 100% सही है। ये उलमा बैठे हैं, मर्द की जिम्मेदारी है औरत को नान नफका देवे, नफका का मतलब खर्चा देवे, नान का मतलब पकी पकाई रोटी दे, ये मर्द की जिम्मेदारी है। वो बेचारी पका के दे रही है तो उनका एहसान है भाई, है कि नहीं एहसान। एक आदमी ने अपने पीर साहब से, एक मुरीद ने पीर साहब से शिकायत की कि हजरत घरवाली बड़ी खराब है, ऐसे से ऐब है उसके अंदर। हजरत ने फरमाया अच्छा इतनी बुरी है? कहा जी बहुत बुरी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी धोबन कौन है? मुझे वही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी भटियारन कौन है? मुझे वही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी दाया कौन है बच्चों को दूध पिलाने वाली? कि जी वही पिलाती है। अच्छा ये बताओ बच्चों की परवरिश कौन करती है? कि जी वही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी भंगड़ कौन है? लो जी वही है। अरे खुदा के बंदे, भंगड़ का काम वो कर रही है, धोबन का काम वो कर रही है, भटियारन का काम वो कर रही है, चौकीदारी का काम वो कर रही है। अगर छोटी मोटी गलती है तो उसको नजरअंदाज करो, इग्नोर कर दो उसको। तो मेरे अजीजों भाइयों, तो उसने पूछा इमाम साहब ने, बेटा सैकुल नु बता तो सु कायल रहो? नो जी तालीम करती है कि काम भी मेरो ना, ये काम भी मेरो ना, ये काम भी मेरो ना। मौल साहब कह रहे लुका पट्ठा, अब सु पहले तू बता दे तो नौबत ही तक न आती, नुझे बस वैसे ही ना बताई। नुक देख अब तू जा बनो का नुक जी तालीम तैयार है। नुक आज ऐसे करियो, तालीम ध्यान तवज्जो से सुनियो, और जब तालीम पूरी हो जाए, जब तुम कहियो तेरी तालीम तो बहुत अच्छी है और बहुत एक बात घेड़े बैठ गई, लेकिन अब नू बता तेरी किताब और तेरी तालीम में कहीं ये भी लिख रही है कि एक मर्द 2-2, 3-3, 4-4 शादी कर सके? या सवाल करियो नुझे। फिर जब हाँ करेगी, ना तो करने सु रही, हाँ करेगी तो नु कह दियो कि मैं एक और करूंगा 12 बस। नु फिर कहा तो उल्लू का पट्टा सारी बातें नहीं तो चल वो घर लो भेज दियो। जाते ही तालीम हुई पहले घर में, बड़ी गौर से तालीम सुनी। फिर वहां कही कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी तालीम है। अच्छा नु बता तेरी किताब में कहीं ये भी लिख रही है कि एक मर्द 3-3, 4-4 शादी कर सके? नु हाँ लिख रही है, लेकिन वो अफसोस में पड़ गई कि या ढोलू कहा बताओ, मेरी तालीम चल रही है 1.5 साल सु, या कहा बताओ आज कहीं पढ़ आयो और अब बात खराब होगी ही सु आ गए। अब जन कहाँ लिख रहेगी? वन कहीं कहाँ लिख रही है और कुरान में ही लिख रही है कि 4-4 तक कर सका। वन की वह आज अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली, और वो ये कि मैं नहीं चाहता कि कुट्टी तू कूटा, मैं नहीं चाहता कि बाबा के ढैला तू बाहर निकाला, मैं नहीं चाहता कि माई के लत्तान ने तू धो, मैं तो ये चाहता हूँ तू तो कूलर की हवा में बैठ बलोटी रहे और मक्खन नूनी घी खा। मैं नहीं चाहता कि तू काम करे, लेकिन आज अल्लाह ने मेरे दिल में डाली बात कि मैं अभी कल जाके मैं टिकट करवाऊंगा रेल का, और मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी, और वहां से एक दूसरी घरवाली लाऊंगा। समझदारी भाई, तो उलामा के पास अगर बैठोगे इंशाअल्लाहुल अजीज हर मसले का हल। मैं कहता हूं पूरे दावे के साथ कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल हमारे पास, हर मसले का हल। नुक अच्छा नुक हाँ नुक ऐसा कर, नुक ऐसे वैसे कुछ ना, बस अब मैंने तय कर ली आसाम जाऊंगा, गुवाहाटी जाऊंगा और उनसे पारो लाऊंगा, सारे काम में पारो करेगी तू तो बस मक्खन का। अब अफसोस में पड़ गया कि ले गया लियो पाम पे पत्थर, अच्छी तालीम करी आलू, अब तो सिर होगा जो कुछ कहने को ना मैं कुछ ना सुन रहा, तू सो जा और धेरे में जा रहा हूँ, बस धेरे निकल रहा हूँ, और 5-7 दिन में देख तू सारे काम में पा रहा हूँ, तू तो मक्खन का। जब कहने को ना सुनना मैं कुछ ना सुन, अरे सुन तो सही, नुक हाँ सुना, अरे तो कहीं लोग पाम पे पत्थर गिरा, सारे काम में ही कर लिया करूँगी, तो वही मसला हल होगा ना। तो ये उलमा बेचारे हमारे मदारिस में पढ़ करके हमारे हर मसले का हल निकालते हैं। इतना ही पेचीदा मसला क्यों ना हो, एक मसला सुनो जल्दी जल्दी। 2 मियाँ बीवी की घोरी लड़ाई, बादल चढ़ रहा और बूंद के रख रही, ये चढ़ रही छत पर नसेड़ी पे गए और लड़ाई के उरूज पे। जब कह लोग देख कांटुला की, अगर ऊपर लो गई तो 3 तलाक और नीचे लुआई तो 3 तलाक, बीच बीच नसेड़ी पे बात फंस गई कि ना।
अरे फंस गई ना। अगर ऊपर लुक गई 2-3 तल्ला नीचे गई 3 तल्ला, बात फंस गई। और जब फंस जाए अल्लाह मुल्ला फौरन याद आ जाए। गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, खुदा की कसम हमने कोई याद ना करे। जहां गाड़ी फंसी अल्लाह और मुल्ला दोनों याद आ गए। आप ये तय करो अपने अल्लाह और मुल्ला हंसी में भी, खुशी में भी, फंसी में भी हर वक्त याद करेंगे। करेंगे भाई इंशाल्लाह हर वक्त याद। तो गाड़ी फंस गई, वो बेचारी इतनी समझदार कि वाई डंडा पे बैठ गई, ना ऊपर लू गई और ना नीचे लुवाई। वाई डंडा बैठ गई, ए तो पे पड़े माटी ले में तो बैठे। क्यों? वो जानती थी जब बात फंस जाएगी तो खुद डोले को मुल्ला मौलवी के पे गुस्सो ठंडो हुयो आनु काजा नीचे लू बना दे टोक नुकरा ना बनाओ मसलो पूछे पहले। अब छोटा हापा जिग पे गयो, छोटी महस की मांग पे हापा जी बताना पता कहाँ कोई गुंजाइश ना है। अरे कदी तो आएगी तो और कदी तो ऊपर हो जाएगी। ई टहली तलाक पड़ी, फिर बड़ी महस के हापा जिग पे वाने के कोई गुंजाइश दिख ना रही है। उस इलाके में एक बड़े मौल साहब रहते थे, मौलाना उमर साहब बड़कली पे, अल्लाह इनको उमर बरकत नसीब फरमाए। कि बड़े मौल साहब पे चलो, बड़े मौल साहब के भाई मसला क्या है, मुझे ऐसे बात हो गई, मुझे लेके चलाओ बोलोरो और मुझे लेके चलो। और उस वक्त बारिश हो रही थी और वो बेचारी कांप रही थी बरसात में। मुफ्ती साहब आए, बड़े मौल साहब आए तो देखा उसी डंडा पे बैठी बैठी कांप रही है। और मैं एक बात पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि वो मुसलमान थी लेकिन मेवनी नहीं थी। अरे भाई क्या थी वो? थी तो मुसलमान लेकिन मेव बिरादर नहीं थी, किसी दूसरी बिरादर उसका ताल्लुक था। नुक्यार मौल साहब मुझे लगे तुम मेव ना हो, मैं मेव हूँ और पक्को मेव हूँ, लेकिन ये बात पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि मेवनी नहीं, वो कोई और बिरादरी की मुसलमान नु काई लो। अगर मेवनी होती तो 11 बद ऊपर जाती, 13 बद उतरती, वो डंडा पर बैठती ना। ये मेवनी की पिछान है। अगर ये सही हो जाती, उतार गर्म है तो नरम हो जाए, ई गर्म है तो नरम हो जाए तो गाड़ी चल जाए, लट्टू बढ़ जाए। और जब दोनों तार गर्म हो जाए तो भाई लट्टू ठीक हो जाए। तो मेवनी होती तो 8 बार ऊपर लो जाती, 9 बार नीचे। तू देखे देख तला अभी फोन करे पर भाई लो साहुन लो और तेरी नो करवा दूंगी, बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती। वाई डंडा पे बैठी मुफ्ती साहब आए, उस साहब ने कहा भाई ऐसा करो, 2 तो चढ़ जाओ छत पे रस्सी लेके और नशेनी बांध दो, और 2 पकड़ लो नशेनी नीचे से, और लाली जुबैदा तो केड़ी पकड़ लिया डंडा पर सुबह टहली। वो रस्सी उसारते रहे, ये पकड़ के नशेनी पीछे हटाते रहे, नशेनी जमीन पे टेक दी और वाज के चल जुबैदा ये घालू। खुदा की कसम तलाक बोलो भाई ना पड़ी। अरे तलाक ना पड़ी, इसने मसला हल किया मौल साहब ने, मुफ्ती साहब ने। ये वही मुफ्ती साहब और मौलवी साहब हैं जो आपका अनाज खाते हैं, आपका पैसा खाते हैं, और आप वो दाल खाते हैं। ये उलमा सरपंच साहब आप वो दाल नहीं खा सकते, उन चटाइयों पे ये बैठते हैं। सरपंच साहब चौधरी साहब आप उस चटाई पे नहीं बैठ सकते। अल्लाह अकबर। ये दाल खा खा करके अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे मसाइल का हल निकालते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम अपने उलमा से अपना राब्ता मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, हम इनकी कदर करें, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे 20-20 मील तक इसी मुल्क में, इसी देश में और इसी सहारनपुर और देवबंद की सरजमीन पर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे 20 मील के 34 किलोमीटर होते हैं। 34 किलोमीटर तक कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। लोग जनाजे को रखे फिरते थे गांव कि कोई मियाँ जी हाफिज जी मिल जाए और हमारे बाप के दादा की नमाज जनाजा पढ़ा दे। इसलिए मेरे अजीजों, हमको मदरसों से मोहब्बत करनी चाहिए। इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर मदरसे वाले करते हैं। हमने एक बच्चा छोटा सा बच्चा दिया, उसको हमने पाला भी और उसको पढ़ाया भी। आज वो बच्चा पढ़कर जवान हुआ और जवान होने के साथ साथ हाफिज कुरान भी उसको बना दिया। ये बेचारे मदरसे वाले घर घर दर की ठोकरें खाकर, चूंकि मैं खुद 3 मदरसे चलाता हूँ, मुझे पता है कि कौम की जेब से किस तरीके से पैसा निकाला जाता है, हमें पता है। हम जब कट्टा बोरी लेकर किसी गांव में जाते हैं, खुदा की कसम ये जिगर फटने के करीब हो जाता है। कहाँ से शुरू करें, किससे कहें जाकर के पहले कि हम फला मदरसे से आए और हाजी जी मदरसे के लिए बच्चों के लिए अनाज हो। हमारा जिगर फटने के करीब हो जाता है, फिर समेटने की कोशिश करते हैं, हिम्मत बांध करके हम मदरसे की बात करते हैं।
ایسے ایسے در در کی ٹھوکریں کھا کر یہ عمارت ایسے نہیں بن گئی، ان بچوں پہ محنت ایسے نہیں ہو گئی، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر کے کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم ان مدرسوں کی قدر کر لیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ناقدری کو ترائے تو آپ یاد رکھیں ہماری نسلوں میں کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتے، ہماری نسلوں میں عالم دین نہیں بن سکتے، ہماری نسلوں میں دین کے داعی اور شہدائی نہیں بن سکتے۔ جبھی بن پائیں گے جب ہم علماء سے محبت کریں گے، ہم حافظ قرآن سے محبت کریں گے، اہل مدارس سے محبت کریں گے، تبھی جا کر اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نوازیں گے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، قوم بے دریغ ان کے اوپر پانی نہ صرف خرچ کرتی ہے بلکہ پانی کی طرح رقم پیسہ بہاتی ہے۔ کیوں؟ ان کو یقین ہے ڈی ایس پی بنے گا، ایس ڈی ایم بنے گا، ایس پی بنے گا، ڈی سی بنے گا، اچھی خاصی تنخواہ ہوگی اور پھر اچھی کوٹھی ہوگی، اچھی گاڑی ہوگی، چھوڑ کے اگلی سیٹ پہ بیٹھا کروں گا کہ بھائی ڈپٹی صاحب کے باپ آ رہے، فلاں کے باپ آ رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کی تعلیم کے اوپر ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جہاں دینی تعلیم کا مسئلہ آ جائے ہماری قوم پیسہ خرچ نہیں کرتی۔ ہم 100-200 500 روپے داخلے کے وقت پہ لے لیتے ہیں۔ خدا کی قسم 3 جگہ فون آتے ہیں، مول صاحب ہاں حاجی چھجو بول رہا ہوں گبراڑی سے، بول حاجی جی کیسے؟ یہ ہمارا نواز ہو جی چھوڑا نا ساہون، مول صاحب کوئی بات نہ داخل کر لے، اور مول صاحب فیس رہن دیں، انشاءاللہ بیساکھ میں دیکھ لیو، اللہ چاہے تو ایک بوری نات دے دوں۔ 3 جگہ سے وسیلے صرف 500 روپے میں۔ کیوں؟ کہ دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور جو دنیا کی تعلیم اس کے پیچھے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میرے مدرسے میں کروڑ پتی کا بچہ پڑھتا تھا، کروڑ پتی کا بچہ، اور یہ تقریر میں نے اس کے گاؤں میں بھی، اس کی مسجد میں بھی، یہ بات ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں، کروڑ پتی کا بچہ ہم اس کو حافظ قرآن بنایا، اور 7 سال ہو گئے آج تک ہم ترستے ہیں کہ کروڑ پتی آئے اور ہمارے بچوں کو دعوت کھلائے، اس کو توفیق نہیں ہوئی دعوت کھلانے کی۔ اور اسی کروڑ پتی نے اپنے ایک بچے کی خاطر اس کے ایڈمیشن میں 30 لاکھ روپے ایک مشت دیے دنیا کی تعلیم کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ ایک مشت 30 لاکھ روپے دنیا کی تعلیم کے لیے، اور اس ایک بچہ جو حافظ قرآن ہوا، بچوں کی 10,000 12,000 روپے دعوت میں خرچ نہیں کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کا مزاج کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرنا سیکھو، وہ تعلیم کہ جس میں جانوروں کے نام سکھائے جاتے ہیں۔ میں غلط نہیں بول رہا، میں حقیقت حال سے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں۔ وہ تعلیم جس میں گدھے، گھوڑے، اے انار، اے کبوتر، کھے خرگوش، گے گدھا، دھے دھنس، ٹھے ٹھٹیرا، ڈے ڈمرو، ڈھے ڈھکن، اور جس کا ساتھ کا نام ملے اڑے خالی، تک لگتی گئی تو لگاتے گئے اڑے خالی۔ نام اور صاحب ہمارا سیکول انگلش میڈیم میں پڑھ، انگلش میڈیم کے سن لے ہو، CAT کیٹ، کیٹ مانے بلی، DOG ڈوگ، ڈوگ مانے کتا، RAT ریٹ، ریٹ مانے چوہا، کتا بلی چوہا۔ ان کو پڑھانے سکھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ نام اور صاحب چھوڑا انجینئر بن رہا ہے، انجینئر کورس کر رہا ہے، انجینئر کو کورس سن لے ہو۔ بھینس کے 2 سینگ 2 کان 4 پاؤں 4 تھن 1 پونچھ ہوتی ہے۔ یہ انجینئر کی پڑھائی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے باپ نے بتا رہا ہوں بابا کہ ہاں نو بھینس کے 2 سینگ 2 کان 4 پاؤں 4 تھن۔ اور تاؤ نول خاں سے پوچھو، دیکھتے بتا دے گا کہ مول صاحب 4 مہینہ کی تو بھینس یا کوئی آغاز پڑھ رہا ہے، اور مول صاحب 5-7 کلو دھار نکال دیکھتے رہے باڑ کر لو، اور ای لوٹا لاکھوں روپے خرچ کر کے بتا رہا ہوں بابا 4 تھن اور 4 پاؤں۔ یہ پڑھائی کے پیچھے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب کچھ کہہ رہے ہوں گے چونکہ آپ لوگ کو سمجھدار بیٹھے ہیں، جب ہم اور سب ہم سمجھ گئے، تم تو نو چاہو سکول بند ہو جا، خدا کی قسم نہیں چاہتے، نہیں چاہتے بالکل۔ اور آپ کا بچہ کوئی اسکول اور کالج سے نکل کر اور اونچی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اسکالرشپ دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں ہم جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے۔ ہم چاہتے ہیں جس طرح مدرسوں سے اچھے حافظ قرآن مل رہے ہیں، اچھے علماء مل رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں سے مسلمان اچھے وکیل ملے، اچھے جج ملے، اچھے انجینئر ملے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ملتے، اس لیے ہم غیر مسلموں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے دینی دنیاوی دونوں تعلیم میں آگے بڑھیں۔ ہم ہرگز تعلیم، اسکولی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں،
بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر بچے کے سیدھے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے اور بائیں ہاتھ میں اپنا دیش کا سنویدھان ہونا چاہیے۔ تو اس تعلیم پیچھے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جہاں کتا بلیوں کی پڑھائی ہوتی ہے، اور ہمارے مدرسوں میں بچہ جب آتا ہے پہلے دن پہلی پڑھائی یہ ہے، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک انار کے کبوتر کھے کر گوشت نہیں ہے، یہاں پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ یہ بچہ کہتا ہے میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل تھا اور اس بیچارہ موت کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کو سگڑا کی ہینا پیر بٹھا کے کہا نو دیکھ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، اور اگر میں مر جاؤں تو یا بچی بنائے ورنہ قیامت کے دن میں تیرا دامن پکڑ لوں۔ وہ بیچارہ اللہ کو پیارو ہوگا، خدا کی کرنی ہوئی کو لڑکائی پیدا ہوگا۔ یہ ماں حسب وصیت جب بچہ 4-5 سال کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، ہاتھ پکڑ کے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر حافظ جی میرے شوہر کی نصیحت اور وصیت تھی میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ، اس نے کہا ماں چھوڑ جاؤ۔ پہلے دن بچہ مسجد میں پہنچا اور استاد جی نے بٹھلا کر کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سبق ہے۔ باپ قبرستان میں ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے باپ کے اوپر نافرمانیوں کی بنیاد پر۔ جب اس کے معصوم بچے نے پہلے دن مسجد میں آ کر کے کہا کہ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں اس کے باپ کے اوپر سے قبر کا عذاب ہٹا دو، اس لیے کہ جس کا معصوم بچہ اپنی معصوم زبان سے مجھ اللہ کو رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آ گئی۔ میرے عزیزو یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ یہ اتنا بڑا اکرام باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حافظ قرآن بنے گا، کتنا مقام اونچا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو ہم ہوش کے ناخن لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہم کرتے دھرتے کچھ نہیں، گاڑی جب پھنس جاتی ہے کچھ نہیں کرتے کچھ لوگ، لیکن ڈول پر کھڑے کھڑے لے کر کہا رہے ہو ہم اللہ معاف فرما، ہم اس سے بھی گئے، ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کوئی کام کر رہے ہیں ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، قوم کا مزاج نہیں ہے یہ، لیکن ہم قوم کا مزاج بدلنا چاہتے ہیں، بدلنا پڑے گا۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے ہم سب مل کر اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے شاباشی دیں گے بھائی شاباشی انشاءاللہ۔ آپ میں سے کسی نے 10-5 دن پہلوانی اگر کی ہو، اکھاڑے میں گیا ہو، ڈنڈ بیٹھک لگائے ہو، تو جب وہ دنگل میں جاتا ہے 2 پہلوان گتتے ہیں، پہلوان وہاں گت رہے ہیں، پرانا پہلوان ہی بیٹھو، جب وہ گتھا ہونی بیٹھ کرے ہونی بیٹھو، حالانکہ چل رہا رہی لیکن کوشش کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یہاں بیٹھے اٹھے کام منہ کھینچنا نا، اور پتوناک ان کی جان رکھے تو ہی بیٹھو، تو وہ کیوں؟ وہ بھی مدد کر رہا ہے، سہارا دے رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کام کوئی کر رہا ہے اور ہم 100 کوس دور بیٹھ کر بھی ہم سہارا دیں، حوصلہ افزائی کریں۔ قاری زکریا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی۔ ہم گئے چاؤں کھا، اب سو پہلے کہا ہم نے دیکھی سنی، ہم گئے چھوٹے سے بچان نے اور بچی نے پوری قرآن کو ترجمہ رکھا چاہوں کیسی پڑھائی ہو رہی ہے، میں بھی بالک دوانا نہ دیکھیے انہوں نہیں کر پاؤں گا سنانا، دھپا رکھوں۔ ہماری قوم مدرسے اس بچے کو بھیج دیے جو بچہ کسی بھی کٹ کا نہ ہو۔ مجھے 30 سال ہو گئے میوات کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ 30 سال کرسے میں مولانا عمر صاحب میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، آج تک کوئی میو ایسے بچے کو لے کر نہیں آیا کہ مول صاحب یہ بچہ ہے بہت اچھا ہے، زبان کا ہاتھ کا سچا ہے، دل و دماغ اس کا صحیح ہے، یا سو بابا بھی خوش یا سو بڑھی مائی بھی خوش، مول صاحب پورا کٹم خوش ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حپجی بڑھ جائے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی میو ایسے بچے کو لے کر مدرسے میں نہیں آیا۔ پھر کیسے بچے کو لے کر آتے ہیں؟ مول صاحب یہ ڈوکرا پٹک لیں، داخل اور ایڈمیشن نہ، یہ بچہ پٹک لے ڈوکرا، وہ جگہ کیسا حلق میں چڑھا دوں وہ پڑھا، ہمارے سامنے کوئی بہت چلا ہے کوئی پڑھا چلا ہے، مول صاحب یہ ڈوکرا پٹک لیں، کیسے حاجی جی مول صاحب موٹے دکھی کر رہا ہے، پرسوں سمائے لگتا پجمہ پھاڑ لایا،
चप्पल तोड़ दी, सरीपन के नलका बिगाड़िया, जुम्मे की तोरी ने तोड़ लाया और चटकल्ली की चिलम चटका दी, बाबा के चश्मा और मौल साहब मेरी बहन अनारा को मौल साहब या डोकरा पटका। खुदा की कसम वो बच्चा जो काई भी कट्ठो ना हो वह कहाँ भेजा भाई बोलो? मदरसे में। और जाकर दिलो दिमाग सही, रंग रूप सही है, वह कहाँ भेजा? स्कूल में। और काने, लंगड़े, लूले, भेंगे, तीखे, तिरछे सब मदरसे में। लेकिन फिर मदरसे वालों का कमाल देखो, सीने से लगाते हैं, घर घर दर दर जाकर उनके लिए मांग कर लाते हैं। और फिर लंगड़ो हाफिज जी, आंधो कारी जी, हमारे गांव को आंधो कारी जी दिल्ली में वो लच्छेदार तकरीर करते, वो बेहतरीन कुरान की खिदमत अंजाम देते हैं। और वहाँ ने अपने एक साथी 34 साल बाद पहचान ली। जब मकतब में पढ़ते थे गांव में तो बच्चे थे, और 34 साल बाद मेरे सामने मुलाकात हुई कारी यासीन साहब से, एक मियाँ जी की। और जब वाले कही सलाम वालेकुम कारी साहब, वालेकुम सलाम, सुना महमूद क्या हाल है? महमूद ने कही कारी साहब 34 साल पहले हम गांव में पढ़े मक्तब में, और 34 साल बाद आपने पहचान लिया। ये मेरे अजीजों, ये अंधों की बरकत है, ये कुरान करीम की बरकत है। 34 साल के बचपन का आदमी 34 साल बाद बुढ़ापे में पहचान लिया। तो मेरे अजीजों, आंधे हाफिज जी, आप हमें एक आंधो सिपाही दिखा दो, आंधो पटवारी दिखा दो, आंधो जज दिखा दो। हम आप लोग आंधे हाफिज जी, आंधे कारी जी, आंधे मुफ्ती साहब, अल्लाह अकबर, ये कुरान करीम की दौलत है। तो मेरे अजीजों, जो बच्चा हमारा टॉप होगा हम उसके लिए टॉप तालीम दिलाएंगे। और टॉप तालीम क्या है? कुरान करीम की तालीम। जो बच्चा हमारा रद्दी होगा उसके लिए हम बंदर, गधा, घोड़ा, ज़ेबरा, इन चीज़ों की तालीम दिलाएंगे। करेंगे काम इंशाअल्लाह। तो बच्चे को टॉप तालीम जो दुनिया में भी हमारे काम आए और आखिरत में भी काम आए, हर जगह पुरसरात में भी हमारे काम आए और हशर में भी काम आए, करेंगे भी काम इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। कारी साहब के मदरसे में कभी रोड से गुजरते हुए हम देखते थे कि भाई माशाअल्लाह इधर मदरसा है, अच्छी तामीर है, दूर से चमकता है। आज यहाँ आना नसीब हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत दस्त बस्त आपसे मेरी गुजारिश है, आप कतन किसी मदरसे वाले के खिलाफ ज़बान न, जो कुछ हमसे हो सके हम इनके लिए खर्च करें। उंगली कटा के भी देखा आपने, मौलाना ने कितना इबरतनाक वाक़या सुनाया कि बादशाह ने मस्जिद बनाई और एक बेचारी औरत ने खच्चरों को पानी पिलाया, तो बादशाह का नाम मिटाकर किसका नाम लिखवाया जा रहा? बोलो भाई, खच्चरों को पानी पिलाने वाली का। हम कम से कम उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाएं। इन मदरसों में अपने बच्चों पर और अहले मदारिस पर, अपने इमामों पर, उलमा पर हम खर्च करना सीखें। मैं एक बात कहता हूँ, वो लोग जो डोली लेकर 10-10 पैसा मांगते थे, डोली लेकर 10-10 पैसा मांगते थे, आज वो कहाँ बैठे? आज वो कहाँ बैठे? मेरी उंगली का इशारा समझ लो आप, आज वो कहाँ बैठे हैं जो 10-10 पैसे की भीख मांगते थे। और आज हम अपने उलमा को मोटरसाइकिल पर देखना पसंद नहीं करते, कार में बैठा देख करके न जाने हमारी तबीयत खराब, उल्टी लगनी शुरू। मौल साहब और कार में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मौल साहब और फॉर्चूनर में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम परेशान हो जाते हैं। हमको शुक्र अदा करना चाहिए, ए परवरदिगार, इनको तो हेलीकॉप्टर में चलना चाहिए, इनको तो हवाई जहाज में आना चाहिए। ये तो तौहीन है कि मौल साहब फॉर्चूनर में बैठे। ये ऐसी सोच हमको बनानी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। और अल्लाह ने कभी मौका दिया आपसे फिर मुखातिब होंगे और इंशाअल्लाह कुछ अपने दिल की बात रखेंगे। इन्हीं बातों पर अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दो बच्चे वो हैं जो हिफ्ज़ कलाम पाक से फरागत कर रहे हैं, इनकी दस्तारबंदी होगी। जो उलमाए इकराम हैं और जो बुजुर्गान दीन है वो आ जाए, अपने हाथ से दस्तारबंदी कर दे, सर पर हाथ रख दे, सर पर। हाँ
اور الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جو حفظ جنہوں نے فراغت کی ہے. ان کے علاوہ اندر جو لڑکیاں فارغ ہوئی ہیں ان کو ہم باہر لانا مناسب نہیں سمجھ رہے. مناسب بھی نہیں ہے.